ہم کہتے کاش تم دور صحابہ کو دیکھ لیتے اور پھر آج سنی مزاج کو دیکھ لیتے. دیکھو نا آپ جب آج بھی مواجہ شریف جائیں, باب السلام سے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے داخل ہوں, داخل ہوتے ہی دائیں طرف سنہری حروف میں قرآن پاک کی آیات لکھی. ان آیات کے درمیان میں ایک سوراخ ہے, وہ چورس سا پرنالے کی جگہ کو چھوڑا گیا, آج بھی وہ جگہ باقی. اب جب بھی جائیں تو دھیان کرنا, باب السلام سے داخل ہوتے ہی دروازہ گزرتے دائیں طرف اوپر وہ سوراخ آج بھی موجود ہے. وہ سوراخ کس چیز کا؟ سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ ساری روایت لکھی کہ وہ سوراخ کس چیز کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, یہ گھر حضرت عباس کا تھا. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عباس نے اپنے گھر کی چھت پر مرغیاں ذبح کی, خون نکلا ان کا, آپ نے پانی ڈالا, وہ خون اور پانی مکس ہو کے پرنالے سے نیچے اترا. حضرت عمر کا گزر ہو رہا تھا, وہ خون والا پانی حضرت عمر کے کپڑوں پر لگ گیا. حضرت عمر امیر المومنین تھے, آپ نے حکم دیا فرمایا اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ دیا جائے. امیر المومنین کا حکم تھا, پرنالہ اکھڑ گیا کہ چونکہ اس کا پانا نیچے گرتا ہے اور نیچے سے گزرنے والوں کو تنگی ہوتی, پرنالہ تو اکھڑ گیا. حضرت عباس پیچھے پیچھے حضرت عمر کے پاس حاضر ہو گئے, آ کر کہتے کیا, کہا عمر امیر المومنین ہو, حکم دے کے آئے ہو, پرنالہ تو اتر گیا لیکن میں صرف اتنا بتانے آیا ہوں, یہ عام پرنالہ نہیں تھا, یہ وہ پرنالہ تھا جسے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, یہ خبر دینے آیا ہوں. یہ سن کے حضرت عمر کیا کہتے کوئی بات نہیں, پرنالہ ہی تو ہے, لگایا تھا تو اب کتنے سال گزر گئے, اتر گیا ہے, اس وقت لگایا تھا اب تنگی کا باعث بن رہا, اتر گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر کیا ہوا. لیکن حضرت عمر نے کیا جملے بولے, فرمایا عباس آپ کو قسم ہے رب کی, عمر آپ کے ساتھ چلے گا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, میں سیڑھی بنوں گا, آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں گے, پرنالہ وہیں لگے گا جہاں محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. جو صحابہ ایک پرنالے کی اتنی حفاظت کرے اور آج تک اس کا سوراخ باقی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جگہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مختص فرمائی تھی. بیت رضوان والے درخت کو دیکھ لو, کاٹ دیا گیا, جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا, کیوں؟ پوچھو نا ان مفتیوں سے, وہ کہتے اس لیے اکھیڑا گیا چونکہ خطرہ تھا کہ یہاں آ کے کوئی شرک نہ کرے. آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا, کہ یہ خطرہ تھا کہ یہ آ کے لوگ اس درخت کو سجدے نہ شروع کر دے. تو اگر یہ خطرہ ہے پھر خطرہ تو یہ بھی ہے کہ آج بھی لوگ سورج کو پوج رہے, آج بھی لوگ چاند کی پوجا کر رہے, آج بھی لوگ آگ کی آتش پرست آج بھی ہے. بجھا دو سورج کو, ختم کر دو چاند کو, بجھا دو اپنے گھروں کی آگوں کو, کیوں چولہے جلاتے ہو؟ اس کی تو پرستش ہو رہی ہے. ادھر تمہیں کوئی پرستش نظر نہیں آئی. بیت رضوان والے درخت کو اس لیے کاٹا گیا کہ یہاں شرک ہونے کا ڈر ہے. کون سا عاشق جا کے اس درخت کو سجدے کرتا, ہمیں بھی تو دکھاؤ. وہ عاشق نہیں, وہ تو جاہل ہے اگر کسی نے کیا, ویسے کیا کسی نے نہیں. رب کعبہ کی قسم, یہ تو امتی وہاں جا کے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہتا تھا کہ اے ٹہنی میں اتنی دور سے تجھے دیکھنے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا تھا, میں نے اپنے حبیب کو نہیں دیکھا, تو نے تو میرا محبوب دیکھا, اس لیے میں تجھے دیکھنے اتنی دور سے آیا ہوں. اب بتاؤ یہ شرک ہے یا عشق ہے؟ یعنی عشق کو شرک کہہ کے امت سے عشق کی جڑیں کاٹی گئی, تو پھر یہی وبال ہی آنا ہے جو آج پڑا ہے.